آپ تمام دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، چونکہ لفظ حیات ہم سمجھ رہے ہیں نا۔ اب جو مسئلہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں ہے عام مسئلہ، لیکن اس پر عمل بہت کم ہے۔ فرقہ واریت کا زمانہ ہے، مذہب پرستی کا دور ہے، انسان بھی تقسیم ہے، مسلمان بھی تقسیم ہے۔ میں نے کبھی آپ سے کہا تھا حالت ہمارے اخلاق کی یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں ہمارے فرقے کا ہیروئنچی تو برداشت ہے، لیکن ہمیں دوسرے فرقے کا تہجد گزار بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو بات چھوٹی سی ہے، لیکن توجہ دلا رہا ہوں، اگر اس پر عمل ہو جائے اللہ کی قسم بہت بڑی اخلاقی تبدیلی آپ کے معاشرے میں آ سکتی ہے، بہت بڑی روحانی تبدیلی آپ کے معاشرے میں آ سکتی ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو امن کا پیغام دیتے ہیں السلام علیکم کہہ کر، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس سلام کو حیات کہا ہے، زندگی کہا ہے۔ جن لوگوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں اسلام سے پہلے زمانے جہالت میں بھی عرب لوگ جب ایک دوسرے کو درازی عمر کی دعا دیتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اب میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کی سورہ نساء کی آیت نمبر 86 کی طرف، دماغ آپ کے حاضر ہو۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے، یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، جب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار چکے ہیں، جب کافروں کی جرأتیں جوان ہو چکی ہیں اسلام کے مقابلے پر، جب مسلمان اور کافروں کے درمیان تعلقات بڑے گھمبیر ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ دور تھا جب گھر کے بھیدیوں منافقین کا نفاق بھی کسی حد تک افشا ہو چکا تھا، منظر عام پر آ چکا تھا، اور اسلام کو، اللہ کو، رسول کو پورا اندیشہ تھا اس بات کا کہ جناب مسلمان اب شاید منافقین کو منہ نہیں لگائیں گے، ان سے تعلقات ختم کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اے مسلمانوں، اگر مدینہ کے ان گئے گزرے حالات میں جہاں نفاق بہت عام ہے، اگر کوئی احترام کے ساتھ لفظ کیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم، سلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ زندگی۔ وَإِذَا حُيِّيتُم فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر ان گئے گزرے حالات میں تمہیں کوئی احترام کے ساتھ سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرو، اور اگر تم کسی کو بہتر سلام کا جواب نہ دے سکو تو کم سے کم اتنا سلام کا جواب تو دے دو جتنا کہ اس نے تمہیں سلام کہہ کے دعا دی ہے، امن کا پیغام دیا ہے۔ دوستو، کون نہیں جانتا مسلم کی اس روایت کو جہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا دخول جنت کے لیے ایمان شرط، ایمان کے لیے اہل اسلام کی محبت شرط۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ایمان کے لیے اہل اسلام کی محبت شرط ہے تو اہل اسلام کی محبت کس طرح پیدا کی جائے، اہل اسلام کی محبت کس طرح سمیٹی جائے؟ تو ہمارے رسول نے کہا افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ بخاری مسلم کی وہ جو معروف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ بتائیے ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی صفت، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اسلام کی بہترین خصلت، اسلام کی بہترین صفت یہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کہو چاہے تم اس کو جانتے ہو، سلام کہو چاہے تم اس کو نہیں جانتے۔ بخاری مسلم کی وہ روایت جس کے راوی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی علیہ السلام اپنی مدنی زندگی میں ایسی مجلس کے پاس سے گزرے، مر بمجلس
فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین والیہود، جس مجلس اور محفل میں مسلمان بھی بیٹھے تھے، مشرکین بتوں کے پجاری بھی بیٹھے تھے، یہود مدینہ بھی بیٹھے تھے، اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے رسول جب اس مخلوط محفل کے پاس سے گزرے فسلم علیہم، رسول اللہ نے تمام لوگوں کو سلام کیا۔ ہمارے رسول معصوم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، ہمارے رسول خواتین تک کو سلام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جہاں فتنے کا ڈر نہیں ہے وہاں صنف مخالف کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو اگر یہ عادت ہم بنا لیں، یہ زندگی ہے اللہ کی قسم۔ میں نے کہا جس کو نہیں جانتے سلام کر کے دیکھیں، پلٹ کے آپ کو دیکھے گا، دعائیں دے گا، آپ گزر جائیں گے، اس کے دل میں آپ کی تصویر بیٹھ گئی، اس کے دل میں آپ کا احترام بیٹھ گیا، اس کے دل میں آپ کا وقار جگہ پکڑ گیا جس کو آپ نے سلام کہہ دیا۔ لیکن ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ تقسیم کے زمانے میں دور زوال کے اندر حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم غیر تو غیر اپنوں کو بھی سلام کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔